جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں تنبیہ فرما رہا، تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ سب گناہوں سے توبہ کر لو۔ ایھا المؤمنون، اے میرے محبوب غلاموں توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی ہو جاؤ، کامیاب ہو سکو، روز معاشر میں تمہیں رسوائی سے بچ سکو۔ اور کہیں فرماتا ہے من یعمل سوءا، جو کوئی غلط کام کر لیتا ہے، اور یظلم نفسہ، اور اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، پھر وہ اللہ کو غفور الرحیم پاتا ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پا لیتا ہے۔ یعنی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگتا ہے۔ جب معافی مانگ لیتا ہے تو وہ ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ آقا کریم نے ایک حدیث پاک بڑی طویل نقل فرمائی، ارشاد فرمایا، جسے امام بخاری میں نے نقل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بخاری شریف کی حدیث ہونی چاہیے، تو امام بخاری اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا بخاری شریف میں، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے تھے۔ اور ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اللہ تو ایک قتل معاف نہیں کرے گا، ایک قتل بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اور میں نے 99 کیے، میری بخشش کیسے؟ جب سے بخشش کی فکر لاحق ہوئی تو وہ توبہ کرنے کے لیے مارے مارے پھرنے لگا۔ کسی کنیسہ میں گیا، اس راہب سے پوچھا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں نے 99 قتل کیے، تو میری بخشش کو سبیل ہے؟ وہ خشک ملا تھا، اس نے کہا کہ خبردار جلدی میرے کنیسے سے باہر نکل جا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پہ عذاب آ جائے۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 گنا ہو گیا۔ رات کو جب گھر آیا سوچا کہ پہلے کم تھے جو ایک میں نے زیادہ بڑھا دیا، 100 ہو گیا، کیا کروں گا؟ پھر کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، پوچھتے پوچھتے ایک آدمی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش کی سبیل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، تو ایسا کر، میں تو طریقہ نہیں بتا سکتا، لیکن فلاں بستی میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کے پاس چلا جا، وہ تمہیں کوئی طریقہ بتائیں گے، وہ تمہیں کوئی طریقہ بتائیں گے۔ جب ان کے پاس چلا جائے گا وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے، تو اس طریقے پہ عمل کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ اسے حوصلہ ہو گیا، گھر گیا، رخت سفر باندھا، کچھ سامان ساتھ لیا، مسافت لمبی تھی، چل دیا۔ راستے میں گیا، بیمار ہو گیا، اور ابھی منزل پہ نہیں پہنچا کہ بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ اب راستے میں ہی مر گیا۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، یہ جنتی ہے۔ جہنم والے کہنے لگے کہ نہیں، ابھی توبہ کر نہیں پایا، لہذا یہ جہنمی ہے، یہ مجرم ہے، اس نے 100 قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ثالث فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے ان کے درمیان میں فیصلہ کر کے آؤ، اور قانون دے دیا۔ قانون یہ بتایا کہ اس کے مرنے کی جگہ سے اس کے گھر کی جگہ پہ میچ کی جائے، اور اس کے مرنے کی جگہ سے میرے بندے میرے ولی کی جگہ پہ میچ کی جائے۔ اگر یہ میرے ولی کے قریب ہے تو جنتی ہے، ولی سے دور ہے تو جہنمی ہے۔ ولی کے قریب ہے تو جنتی ہے،
ولی سے دور ہے تو جہنمی۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہاں جی اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو جاتا ہے چاہتے ہیں کہ اگر آدمی توبہ کے ارادے سے، توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے کہ میں فلاں جگہ پر فلاں اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس جگہ توبہ کر لوں گا، توبہ نہیں بھی کر پایا، اس بندے تک نہیں بھی پہنچا، تو اللہ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس کے صدق دل کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے اور ولی کی زیارت کی قربت اور خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن بنیادی شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے۔ جب توبہ کر لے گا تو اللہ کی ذات کریم ہے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ لیکن دوستو بات یہ ہے، آدمی توبہ جہاں چاہے کر لے، جیسے چاہے کر لے، لیکن کیا دلیل ہے، کیا یقین ہے کہ کی ہوئی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی؟ جو میں نے توبہ کی ہے یہ توبہ اللہ کا قبول ہو گئی؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہماری رحمائی فرما، ہم تو توبہ کرتے ہیں، ہم تائب ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری توبہ کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ یا تو کو راستہ بتا کہ تو ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی ہمیں رہنمائی فرمائی، فرمایا میرے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب یہ تیری امت کے لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، کوئی جرم کر بیٹھے، تو گھروں میں نہ بیٹھے رہا کریں، بلکہ کیا کہیں؟ جاؤکا، وہ تیرے در پہ آ جائیں، وہ تیرے در پہ آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، اور تیرے پاس آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اب ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو کہاں نہیں ہے؟ تو ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے یکساں سنتا ہے، تو اس میں کیا تخصیص ہے کہ توبہ میں نے پاکستان میں کی ہے، تیرا محبوب مدینہ منورہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، تو نے فرما دیا جاؤ کا محبوب تیرے گھر پہ آ جائے۔ یا اللہ تجھ سے ہی معافی مانگنی ہے تو وہاں پر آ کر اللہ سے معافی مانگے، یا تجھ سے معافی مانگنی ہے تو یہاں مانگ لیتے ہیں۔ تنہائی درکار ہے تو غاروں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، صحراؤں میں نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ توبہ تیرے سامنے کرنی ہے، استغفار تیرے لیے تیرے سامنے کرنا ہے، تو یا اللہ تو یہاں بھی سنتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے تو اپنے محبوب کی عظمت منوانا ہے، مجھے محبوب کی عظمت منوانا ہے۔ ان محمد فرق بین الناس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں فرق ہے، جو انہیں مانتا ہے وہ میرا ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ میرا نہیں۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے رب کو، لیکن جو محمد کو مانتا ہے وہ مومن۔